السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ بُعِثَ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأصرف عن آیاتی الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، پیر سے جمعے تک اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور بعد میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ تسلسل جو چل رہا ہے، سورہ اعراف کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کل آیا تھا۔ رؤیت رب کے بارے میں یہ بات بتلائی گئی کہ رؤیت عقلاً ممتنع ہے، عقلاً ممکن ہے، لیکن شرعی طور پر امتناع ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھ لے، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ کے سامنے جب جنت میں جائیں گے تب رب کی زیارت ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک فضیلت عطا فرمائی تھی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک جزئی فضیلت ہے جو دیگر انبیاء کرام کو نہیں دی گئی، اور وہ ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ بات کی۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ سورہ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی انسان کی یہ مجال نہیں کہ اللہ کے ساتھ بات کر سکے الا من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ کوئی پیغامبر بھیجتا ہے، قاصد بھیجتا ہے، ایمبیسیڈر بھیجتا ہے، یا وحی نازل کی جاتی ہے۔ یہ خصوصیت موسیٰ علیہ السلام کو تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کی۔ کتنی مرتبہ بات کی اس بارے میں روایات میں کچھ وارد نہیں، لیکن قرآن کے انداز سے معلوم ہوتا ہے 3 مرتبہ بات ہوئی ہے۔ ایک جس وقت نبوت دی جا رہی تھی اس وقت، ایک جس وقت کتاب دی جا رہی ہے ایک، اور جس وقت 70 آدمیوں کو لے کر گئے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح سے واقعات بیان کرتے ہیں گویا موسیٰ علیہ السلام جب چاہا گئے، بات کر لی اللہ سے، واپس آ گئے، جب چاہا گئے، بات کر لی۔ ایسا نہیں، پوری زندگی میں 2 یا 3 مرتبہ ثابت ہے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن خصوصیت ہے پھر بھی، اسی لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سے بات کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی۔ اے موسیٰ، ہم نے آپ کو فضیلت دی ہے لوگوں پر 2 طریقے سے، ایک تو رسالت آپ کو عطا فرمائی، آپ رسول ہیں، اور وبکلامی، میں نے آپ سے جو بات کی ہے کلام، یہ ایک فضیلت ہے۔
فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو میں نے دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور شکر ادا کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے ان الواح میں، ان تختیوں پر جس میں تورات لکھی تھی، ہر قسم کی واعظ و نصیحت لکھی تھی۔ جو لوگوں کی اس وقت کی ضرورت تھی وہ تمام باتیں اس کتاب میں موجود تھی۔ دوسری جگہ سورہ مائدہ کے اندر، سورہ انعام کے اندر اللہ نے تورات کی تعریف یہ بیان فرمائی، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل بیان کی تھی اس میں۔ تو یہ جو لفظ ہے اس سے قرآن پر اس کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ تفصیل کا مطلب اس زمانے میں اس امت کے لیے جو احکام ضروری تھے وہ سب اس میں موجود تھے، جبکہ قرآن مجید یہ فائنل کتاب ہے، آخری نبی پر ہونے والی، نازل ہونے والی آخری کتاب۔ اب اس کے بعد جس طرح کوئی نبی نہیں آئے گا اسی طرح کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی، اس لیے یہ کتاب اگلی تمام کتابوں کو جمع کرنے والی کمپرہنسو کتاب ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے بارے میں مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ والانجیل، جو تورات اور انجیل تھی اور اس میں جو مضامین تھے اس کی یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان پر نگرانی کرنے والی، حفاظت کرنے والی، کہ جو مضامین توحید و رسالت کے، آخرت کے ان کتابوں میں تھے قرآن میں وہ آ چکے، اب وہ مضامین محفوظ ہو گئے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، الواح کا لفظ اس لیے آیا ہے، کتابی شکل میں کتاب نہیں تھی تورات، تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب تھی، اور یہودیوں نے اس کو کیا کیا، اسکرول پر لکھ دی۔ کچھ اسکرول کو وہ نکالتے ہیں، پڑھتے ہیں، رکھتے ہیں، جس کو چاہا چھپا دیا، جس کو چاہا پڑھ لیا۔ ہماری کتاب جو قرآن مجید ہے یہ کتاب کی شکل میں ہے، اس میں سے کچھ کم زیادہ نہیں کر سکتے، اور اللہ نے حفاظت کا وعدہ بھی کیا۔ ان کی کتاب کا وہ حصہ جو اسکرول کی شکل میں ہے وہ جب چاہا نکالتے ہیں، جب چاہا اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، آپ بھی اب اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ اس پر عمل کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، میں ان قریب پھیر دوں گا ان لوگوں کو میری آیات سے ان متکبرین کو جو پراؤڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تکبر کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملے گی، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، انبیاء کرام کو حقیر سمجھ رہے ہیں، دین پر عمل کرنے والوں کو اور ایمان لانے والوں کو ذلیل سمجھ رہے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، آپ ان کے پاس سب نشانیاں لے کر آ جائیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، جب ان کو ہدایت کا راستہ نظر آتا ہے تب یہ اس کو نہیں فالو کرتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، جب وہ کسی گمراہی کے راستے کو دیکھتے ہیں اس کو ضرور فالو کرتے ہیں۔ تکبر بہت بری چیز ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے مشہور شاعر ہیں، فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے عزازیل کو، ابلیس کو ذلیل کیا اور لعنت کے قید خانے میں اس کو ڈلوا دیا۔ جس کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے اس کمال کی وجہ سے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ، وہ عاجز بنتا ہے، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔
شیخ سعدی ہی کا قول ہے، نہد شاخ پر میں و سر بر زمیں، جس ڈالی کے اندر، جس درخت کی برانچ کے اندر میوے لگے ہوتے ہیں وہ جھکتی ہے، اور جس میں کچھ نہیں ہے وہ سیدھے اٹھی جا رہی ہے۔ علماء کے اندر بھی عاجزی ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے۔ اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے تو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں۔ اللہ کی عبادت کرنے والے زاہد، متقی، پرہیزگاروں کے دل میں بھی عاجزی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو عبادت کی توفیق دی، یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر۔ منت منع کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کے بخدمت بداشتت۔ شیخ سعدی کا قول ہے گلستان میں۔ اگر کوئی شخص بادشاہ کی خدمت پر لگا ہوا ہے تو یہ نہ کہے کہ میرا احسان ہے بادشاہ پر، میں اس کی خدمت کر رہا ہوں۔ نہیں، بادشاہ کا احسان سمجھ کے تجھے خدمت کے لیے رکھ لیا، ورنہ تجھ جیسے ہزاروں مل سکتے تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے اور عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے آگے سر کو جھکا رہے ہیں، اللہ کا احسان مانیں۔ آپ نے اس کی عبادت کر کے اس پر کوئی احسان نہیں کیا۔ جن کے پاس مال آ جاتا ہے، جن کے پاس کچھ علم آ جاتا ہے، جن کے پاس تقوی آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ بات اللہ کو ناپسند ہے۔ فرمایا الکبریاء ردائی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تکبر میری چادر ہے۔ فمن نازعنی، جو مجھ سے کھینچے گا اس چادر کو، یعنی جو تکبر اختیار کرے گا میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ ومن تواضع للہ رفعہ اللہ، اور جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکائے گا، عاجزی اختیار کرے گا، اللہ اس کا مرتبہ بلند کر دیں گے۔ حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب مد ظلہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا واقعہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ فلائٹ پاکستان جا رہی ہے، جو صاحب لکھنے والے ہیں اس واقعے کے، وہ مفتی اعظم کو جانتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پڑوس میں ایک صاحب، حاجی صاحب کوئی بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اسی طرح سیٹ پر بیٹھ کر نماز ادا کی۔ میں نے کہا حاجی صاحب اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب نے جواب میں کیا کہا؟ علماء سے سنا ہے کہ پڑھ لینی چاہیے۔ بس اس بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کی، کوئی بحث و مباحثہ نہیں کیا۔ جب ایئرپورٹ پر اترے ہیں تو یہ صاحب کو لینے کے لیے جو آئے تھے، انہوں نے مفتی صاحب کو دیکھا تو آگے بڑھ کر ان سے سلام کیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور پھر ہٹے تو وہ پوچھنے لگے یہ کون ہے جن سے تمہیں مصافحہ کیا؟ کہا آپ نہیں جانتے، یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب مد ظلہ العالی ہیں۔ اب وہ صاحب تو پریشان ہو گئے، پشیمان ہو گئے کہ میں نے مفتی صاحب پر اشکال کیا اور انہوں نے کوئی جواب ایسا نہیں دیا، کوئی آرگومنٹ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ علماء سے سنا ہے کہ ایسے موقع پر نماز پڑھ لینی چاہیے۔ یہ عاجزی ہے۔ ہونا ہی چاہیے کہ جس کے اندر جتنا زیادہ علم ہو وہ اپنے آپ کو اتنا عاجز اور تواضع اختیار کرے۔ جیسے وہ شیخ سعدی کا قول، جتنے زیادہ میوے اور فروٹ لگے ہوتے ہیں اسی قدر ڈالی جھکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں ان کو میری آیات سے پھیر دوں گا، ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، اس وجہ سے کہ انہوں نے میری آیات کو جھٹلایا اور آیات سے غافل رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم، جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا اور لقاء کا، آخرت میں ملنے کا انکار کیا، ان کے اعمال ضبط ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، ان کو وہی عمل کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔
ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو آپ اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیان کیسے ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائیان۔ بھائی میرا ایک سوال ہے، جس طرح ہم سنتے آئے ہیں کہ جس طرح کوئی بھی رشتہ ہوا، ماموں ہو یا چاچا تایا، پھپھیاں، خالہ یا بہن بھائی، کوئی ماں باپ، اگر جس طرح ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں گھر والے پہلے ہوتے جو رشتہ، اگر گھر والے سب بھی رشتہ دار کھاتے پیتے ہوئے تو کیا پھر بھی غریبوں کی نسبت جو رشتہ دار ان لوگوں کو زیادہ حق ہے یا غریبوں کو حق ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں۔ اور پلیز یہ اچھی طرح بتا دینا جی، پلیز۔ السلام علیکم۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ مفتی صاحب ایک کوشچن کرنا تھا، میں بہت پریشان ہوں۔ جی جی۔ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی نیرلی 10-11 سال ہو گئے، اس کا ہسبینڈ کچھ اس کو خرچہ نہیں دیتا، سارا پاکستان بھیج دیتا ہے، صبح سے رات تک کام کرتا ہے اور بس بینیفٹ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ نہ کپڑے ہیں بچوں کے پاس، نہ کچھ ہے۔ کیا اس آدمی کے لیے آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تو گزارا کیسے ہوتا ہے؟ جی وہ بیٹی کا کچھ وہ آتا ڈسیبلٹی 100-200 پاؤنڈ، اس میں پورا مہینہ 1 مہینہ اور کچھ پیسے نہیں دیتا۔ مجھے صرف یہ پوچھنا ہے اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا اس کے اوپر اس کا کوئی خرچہ لازم نہیں ہے عورت کے اوپر؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے۔ جو میرا بھائی ہے نا، تو اس کا مطلب غربت میں ہے نا بہت زیادہ، تو میں نے سنا تھا پہلے کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں کہ اس کے پاس تھوڑا سا سونا ہے نا، لیکن حالات بہت خراب ہے اس کے۔ ہاں تو میں نے ایک عالم سے سنا تھا بہت پہلے کہ آپ اگر اس طرح کرے کسی کو ہیلا، جس کو کہتے ہیں ہیلا، تو میں نے اس کا پتہ کرنا تھا کہ آپ کو وہ پیسے کسی ایسے بندے کو دے دے جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، تو آپ اس کو دے دے اور اس کو ساتھ میں بولے کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اگر اپنی طرف سے دے دے تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام تو علیکم۔ آپ کا چینل کون سا ہے جی؟ چینل 739 کون سا نمبر؟ اوکے جی، اوکے، السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہماری ایک بہن نے جو سوال کیا ہے کہ رشتہ دار کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، تو اگر رشتہ دار مالدار ہیں تو کیا پھر بھی ان کی مدد کی جائے اور غریبوں کو نہ دیا جائے؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں صحابہ کرام نے جب یہ پوچھا، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں۔ فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم خرچ کرتے ہو والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ ترتیب یہی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ دیکھیے ترتیب کا جو آرڈرز ہے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی مثال سمجھیں، ایک آدمی کا باپ یا ماں گھر میں بیمار ہے، تیمارداری کی ضرورت ہے، خدمت کی ضرورت ہے، لیکن یہ صبح نکلتا ہے، شام میں جب واپس آتا ہے، محلے کے کنارے پر ایک اجنبی ہے جو رشتہ دار بھی نہیں، وہ بہت بیمار رہتا ہے، اس کے وہاں جاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو دوا پلاتا ہے، اس کے کھانا پکانا، اور اس کے بعد رات میں واپس آتا ہے جب ماں یا باپ جو بیمار ہے وہ سو چکا ہے۔ بڑا نیک کام کر رہا ہے، وہ کسی اجنبی کی، بوڑھے کی مدد کر رہا ہے، لیکن گھر میں ماں اور باپ کے بیمار ہوتے ہوئے وہ اس طرح اجنبی کی خدمت کر رہا ہے، تو اس کو ہم ثواب نہیں کہیں گے بلکہ گنہگار کہیں گے۔ حق تو یہ تھا کہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا، اگر تیرا اس کے بعد وقت بچتا ہے تو تو دوسروں کی خدمت کرتا۔
تو ترتیب کے چھوڑنے کی وجہ سے گناہ ہوا اس کو۔ ٹھیک اسی طرح خرچ کرنے میں بھی ہے، لیکن اس میں استحقاق دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے یا صدقہ ہے آپ کے پاس، آپ کے رشتہ دار سب مالدار ہیں، وہ مستحق زکوٰۃ نہیں، مستحق صدقہ نہیں، تو پھر آپ ان کو نہیں دے سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ غربت میں کون ہے جو مستحق ہے۔ اگر مستحق میں آپ کے پاس دو آپشن ہیں، ایک اجنبی ہے اور ایک رشتہ دار ہے، تو پھر اس رشتہ دار کو دو، چاہے وہ دور کا رشتہ دار ہے اور وہ اجنبی ہے دوسرا جو مستحق ہے، تو پھر اس صورت میں جو غریب مستحق رشتہ دار ہے اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس کو دینا ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی رشتہ دار غریب نہ ہو تو پھر آپ کسی مستحق کو دے سکتے ہیں۔ اس میں پھر یہ خیال کریں کہ اگر کوئی علم حاصل کرنے والا ہے اس کو دینے سے پھر ڈبل ثواب ملے گا، کہ وہ جب علم حاصل کرے گا آپ کے ذریعے سے دوسروں تک علم پہنچائے گا، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال ہے کہ نا جب نماز مطلب اتحیات کے بعد میں کیا ہم دعا اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ ربی جلنی پہلے پڑھ لوں، پھر اس کے بعد میں ربنا حب لنا، پھر رب اوزینی، پورا تو نہیں پڑھتی مگر اصلی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین یہ پڑھتی ہوں، اور پھر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یہ پڑھ لیتی ہوں میں، اور پھر سلام پھیرتی ہوں۔ کیا ہم اس طرح 4 دعا پڑھ سکتے اتحیات کے بعد میں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب ہے نا میرے بیٹے کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ تھا، تو میں ایک تعویذ مجھے دیا تھا انہوں نے کہ بھئی اس کے گلے میں ڈال دینا یا اس کو پانی میں گھول کے پلا دینا، تو میرا دل نہیں مانا کہ میں اس طرح کی کوئی حرکت کروں، تو میں نے وہ تعویذ جو ہے نا وہ میں نے کہیں دور لے جا کے نا، جیسے وہ وہاں پر گندا سا پانی تھا اور جھاڑیاں تھی، تو میں نے کہا یہ زمین میں خود ہی چلا جائے گا، تو میں نے ادھر جا کے نا وہ ڈال دیا پانی میں ڈال دیا۔ اس کے بعد میں جب میں گھر آئی ہوں تھوڑے دن کے بعد میں میرا بیٹا آیا ہوا تھا یہاں پر پاکستان، مطلب دوسرا بیٹا، میں نے دوسرے بیٹے کو پلانا تھا وہ تعویذ مگر میں نے پلایا نہیں، بڑا بیٹا آیا تو بڑے بیٹے کے ساتھ میں پہلے بڑے بیٹے اور میاں کو بھی پلایا تھا میں نے گھول گھول کے، مگر یہ کہ وہ دوسرے تعویذ تھے کچھ اور، تو مگر یہ کہ جو ہے نا وہ جو تعویذ میں نے جو پانی میں پھینکا گندی جگہ پر، تو اس کے بعد میں جو ہے نا بڑے بیٹے کی بیٹی سے لڑائی ہوئی، پھر اس کے بعد میں میرے دوسرے بیٹے کے ساتھ میں پھر لڑائی ہوئی، حالانکہ زندگی میں میری بیٹی کے ساتھ میں کبھی بیٹے کی لڑائی ہوئی نہیں، اتنا پیار آپس میں دونوں میں، اور اتنا مل کے رہنے والے بچے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے، اور یقین کریں آپ 1-2 سال ہو رہے کہ وہ بات ہی نہیں کرتے اب آپس میں ایک دوسرے سے، اتنی نفرتیں آ گئی دل میں۔ پھر دوسرے بیٹے کے ساتھ میں اس کی ہو گئی، تیسرے بیٹے کے ساتھ میں بھی ہو گئی اس طرح، یقین کریں مجھے تو اتنا خوف آتا کہ کہیں یہ اس کی وجہ سے تو نہیں ہوا یہ سب کچھ، کیونکہ بچے آپس میں بات ہی نہیں کرتے، پلیز مجھے کچھ پڑھنے ہی بتاتے آپ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں۔ میں یہ ٹھیک ہے کو میں نہیں مانتی ہوں، اور نہ ہی میں دل میں کسی کے بغض ڈالنا چاہتی ہوں، کیونکہ دنیا میں تو رہنا نہیں ہے ہم نے، تو اس لیے جنت میں جائیں گے نہیں جس کے دل میں بغض ہوگا، تو اس وجہ سے میں نے وہ تعویذ پلایا ہی نہیں کبھی ان کو۔ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ پروگرام میں۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ہم سب کیسے ہو؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ نے شکر الحمدللہ۔ مام صاحب پوچھنا سی جو ایک دعا ہے جو اللہ مہدیجنی کا اللہ مہدیجنی صحیح ہے یا نہیں، نماز کے بعد کس طریقے نال پڑھنی چاہیے؟ اللہم اہدنی، جی کیا پڑھتی ہیں آپ؟ اللہ مہدیجنی، ایک اللہ مہدیجنی کا، ایک دونوں کیڑی صحیح ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ناظرین کرام، جو سوالات آ چکے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد ان کے جوابات دیے جائیں گے، آپ پروگرام دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔